إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، امانت کے متعلق شروع سے بات چلی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے راز ایک امانت ہے، میاں بیوی کی باہم گفتگو امانت ہے، اور کمی کوتاہی ناپ تول میں ہو یا کسی کے حق میں ہو، یہ بھی امانت کے زمرے میں داخل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عہدہ اور منصب یہ بھی امانت ہے. جو عہدوں والے لوگ ہوتے ہیں، منصب والے لوگ ہوتے ہیں، جب عہدہ اور منصب امانت ہے تو سب سے پہلے تو اس امانت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امانت اور یہ عہدہ اور یہ منصب دی ہے، یہ منصب دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے اور شکر ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا رہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عہدہ اور منصب دیا ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس بار امانت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے. تو عہدہ اور منصب یہ امانت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. جس کے امین امانت دار وہ حکام ہیں، وہ حاکم ہیں اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں. یہ لوگ جو عہدوں والے ہیں اور منصب والے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کسی کو ہٹا دینا اور کسی کو لگا دینا، کسی کو کام سے فارغ کر دینا اور کسی کو کام پہ رکھ دینا. یہ عزل اور اسی طرح جو نصب کے اختیارات ہیں ان کے پاس ہیں. یہ لوگ اس عہدے اور منصب کے امین ہیں، امانت دار ہیں کہ یہ اس عہدے کے اس عہدے کے متعلق جو اختیارات ہیں اور منصب کے متعلق جو اختیارات ہیں ان کو صحیح امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے. اور اسی طرح ان عہدہ دار اور منصب داروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی عہدہ اور منصب کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کے قابل نہ ہو. یہ عہدہ داروں اور منصب داروں کی ذمہ داری ہے کہ جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ان کو جو اختیار دیا ہے، یہ اپنے اختیار کو صحیح بروئے کار لائیں اور اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کریں کہ ایک شخص وہ کسی عہدے اور کسی منصب کا حقدار نہیں ہے، اپنی عملی یا اپنی علمی قابلیت کے اعتبار سے اس عہدے اور منصب کا حقدار نہیں ہے تو اس کو وہ عہدہ اور منصب نہیں دینا چاہیے. اگر یہ عہدہ اور منصب اس کو دے دیا انہوں نے
عہدہ داروں نے اور منصب داروں نے، تو یہ اپنے عہدے میں اور اپنے منصب میں خیانت کرنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن اپنی خیانت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت کے الفاظ جاری کر دیے ہیں جو کسی افسر اور منصبدار اور عہدیدار اور نوکر اور ایک مزدور لینے کے لیے ایک اصول قائم کر دیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے، اور ہر عہدیدار اور منصبدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو اگر عہدہ دے یا منصب دے تو یہ قاعدہ کلیہ اور یہ اصل اور یہ اصول اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور وہ اصل اور اصول یہ ہے کہ کسی کو عہدہ اور منصب اور ملازمت دینے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ان دو باتوں پہ پرکھنا اور جانچنا وہ ضروری ہے۔ پہلی بات اور پہلی شرط یہ ہے کہ کام کی قوت اور صلاحیت ہو اس میں۔ جس کام کے لیے آپ کسی کو لے رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ کسی کو عہدہ دے رہے ہیں یا منصب دے رہے ہیں، اس کام کی بھرپور صلاحیت اور قوت اس میں موجود ہو کہ ہاں بھائی اس میں صلاحیت موجود ہے، یہ کر سکتا ہے، اس میں ایک استعداد موجود ہے، کچھ سیکھ کے آیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امانت داری ہو۔ یہ دو باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے، طبی خوف کے ساتھ فرعون کی سلطنت سے نکل کر مدین کی طرف جانے لگے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سلطنت کو چھوڑا اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے، فرعون کے ڈر سے، لیکن یہ ڈر تب بھی تھا طبعی جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، ورنہ وہ تو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جس وقت وہ نکلے تو اس وقت ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، سفر کا کوئی راستہ معلوم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائیں گے، اور جاتے جاتے ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر چرواہے اپنے جانوروں کو پانی دیتے ہیں، اور ایک طرف پہ ایک دو عورتیں، ایک دو لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو اپنے جانوروں بھیڑ بکریوں کو وہ سائڈ پہ لگا رہی ہوتی ہیں تاکہ جو پانی پلانے والے چرواہے ہیں ان کے جانوروں کے ساتھ مل نہ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کہا جی یہ چرواہے پانی دے رہے ہیں، جب یہ اپنے جانوروں کو پانی دے دیں گے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی دیں گے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے جو والد گرامی ہیں نا وہ بہت ضعیف ہیں۔ اس واقعے سے مفسرین نے بہت سارے مسائل نکالے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی۔ پہلا مسئلہ یہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر کسی اجنبی عورت سے بات چیت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو شرعی اصولوں کے دائرے کے اندر جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس واقعے سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ان لڑکیوں نے یہ کہا
کہ جیسے اس وقت اسلام میں عورتوں کو کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس وقت بھی درست نہیں تھا، لیکن انہوں نے عذر پیش کیا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بہت ضعیف العمر ہیں، ہم بہت مجبوری کی وجہ سے باہر نکلے ہیں اور یہ جانور چرا رہے ہیں۔ وہ اپنا عذر بھی بیان کر دیا۔ اور اسی طرح پھر جب وہ چرواہوں نے پانی پلا دیں تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ حیا کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اختلاط پسند نہیں کرتے ہیں، بس ایک طرف پہ ہیں۔ اور جس وقت انہوں نے اپنے چرواہوں کو پانی پلایا تو ایک بڑا سارا پتھر تو اس کنویں پر وہ رکھ دیا کرتے تھے، 10 آدمی اس پتھر کو ہٹاتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، چرواہوں کو وہ جانوروں کو پانی پلایا، چروائے رخصت ہو گئے، انہوں نے پتھر کنویں پر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہ پتھر ہٹا دیا، پتھر ہٹایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ چلی گئی۔ یہاں سے پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی وہ فرماتی ہے کہ اگر مزدور رکھنا ہے تو قوی ہو، مضبوط ہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طاقت کو یہاں دیکھ لیتے ہیں شاید تقریباً، اور جس وقت وہ گھر چلے جاتے ہیں تو شعیب علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے جلدی آ گئی آپ لوگ، تو پھر وہ سارا واقعہ بتاتی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کچھ بدلہ دے دیا جائے، کچھ عوض دے دیا جائے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ فرماتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، از خود دعوت نہیں دیے۔ معلوم ہو گیا کہ ایک اجنبی عورت کا اجنبی مرد کو از خود اپنی طرف سے دعوت دینا درست اور جائز نہیں ہے، اپنے باپ کا نام لیا۔ اور پھر جب وہ آگے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور مجھے آواز دے کر راستہ بتلاؤ۔ تو یہاں سے پھر اس کی ایمانداری کا پتہ چل جاتا ہے شاید۔ اسی طریقے کے ساتھ پھر وہ شعیب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ایک ان میں سے فرماتی ہیں، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، قالت احداہما، فرمایا ان دونوں بہنوں میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے، یا ابت، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو نوکر رکھ دیں، اس کو مزدور رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک من استاجرت، جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے، جس کو آپ نوکر رکھیں گے، القوی الامین، وہ قوت والا ہو اور امانت دار بھی ہو، اور وہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے، اس میں قوت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے اور امانت داری بھی ہے۔ قوت کا اندازہ تو کنویں پر ہو گیا، اور حیا اور ایمانداری کا اندازہ اس وقت ہو گیا جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس کو لینے گئی۔ تو ایک مزدور اور ایک عہدیدار اور ایک افسر اور ایک نوکر رکھنے کے لیے اس میں یہ دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک تو اس میں کام کی قوت اور صلاحیت ہو، اور دوسرے نمبر پر اس میں ایمانداری ہو، ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اور اسی طرح ہمارے اداروں میں اور خصوصاً حکومتی اداروں میں تعلیم دیکھتے ہیں، ڈگریاں دیکھتے ہیں، لیکن ایمانداری نہیں دیکھتے ہیں، یا وہ سفارشوں پر ہوتے ہیں یا وہ رشوتوں کی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی کو عہدہ اور منصب یا کسی کو نوکر اور مزدور رکھنا چاہیں تو اس میں یہ دو باتیں ضرور دیکھنی چاہیے، اور یہ دو باتیں ہونی بھی چاہیے اس میں کہ بھائی کام کی صلاحیت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس میں ایمانداری ہونی چاہیے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ،
کوئی منصب کسی شخص کو محض دوستی کی بنیاد پر اور دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو کتنے ایسے عہدہ دار ہیں، منصب دار ہیں، کتنے ایسے افسر ہیں جو اپنی اقربا پروری اور اپنے تعلق اور دوستی کو نبھانے کی خاطر کتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، کتنے گناہوں کو اپنے سر پر لیتے ہیں، کتنے لوگوں کا بوجھ لے لیتے ہیں وہ، اور اس طرح ان کو بغیر جانچے، بغیر امتحان لیے، بغیر پرکھے ان کو کسی عہدے اور منصب پر فائز کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتے ہیں، نظر کرم سے، نہ ان کا فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ان کا نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا شخص اس عہدے اور منصب کا اہل ہے اور وہ زیادہ قابل ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ اور یہ تو حقیقت ہے، جس منصب اور عہدے کے ساتھ جتنے لوگ پیوست ہوں گے ان کی تو ہے ہی خیانت ہے۔ خدا اور رسول کی خیانت تو اسی لیے ہے کہ اس نے بغیر اہلیت اور بغیر ایمانداری کو جانچے اور پرکھے اس نے ایک ایسا عہدہ کسی شخص کو دے دیا جو وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اسی دوران ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے آ کر یہ سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ قیامت کب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ آج کتنی امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، شروع سے امانت کے متعلق ذکر آ رہا ہے، وقت امانت ہے، جسم امانت ہے، دولت امانت ہے، اولاد امانت ہے، استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے، ایک امام اور خطیب کے پاس امامت اور خطابت امانت ہے، اس کے مقتدی امانت ہے، اسی طرح راز کی بات امانت ہے۔ کتنی امانتیں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنی امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو امانت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، امانت کے نام کی کوئی چیز ہی اس پر نہیں۔ یہ افواہ سازیاں، یہ غیبتیں اور طرح طرح کے وہ اس پر وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک عجیب سا ماحول اس میں ہے جس میں مسلمانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس ویسے زبان کے اوپر دین اور دینداری ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ صبح سویرے اٹھتا ہوں تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ سبھی نے، کسی نے دعا سینڈ کی ہوتی، کسی نے ذکر، کسی نے قرآن کی آیت، اور بڑے ملا اور مولوی بنے ہوتے ہیں، بڑی دین اور دینداری جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور 11 بجے تک خود سو رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہم فیس بک اور ان چیزوں پر اپنی دین اور دینداری جھاڑ رہے ہیں، لیکن خود سو رہے ہوتے ہیں، خود ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ اوروں کو چھوڑو، پہلے تو اپنی فکر کرنی چاہیے، خود جہنم کی طرف جائے اور لوگوں کو جنت کی طرف لے جائے۔ یہ تو بہرحال تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو اس نے پھر پوچھا، اس شخص نے، دیہاتی نے، کہ امانت کا ضائع کیسے ہوگا؟ امانت کا ضیاع اور امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی معاملہ، کوئی عہدہ
اور کوئی منصب اور کوئی ذمہ داری کسی نااہل کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ کتنے نااہل ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے حکومتی اداروں میں، سارے سرکاری نظام میں کتنے نااہل ہیں جس کو الف سے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ایمانداری کا لفظ بھی اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ امانت ہے کون سی بلا، اس میں کیا چیز آتی ہے۔ صرف اس کی ڈگریاں دیکھ کر اور اعلیٰ تعلیم دیکھ کر اس پر اس کو وہ عہدہ اور منصب دے دیا جاتا ہے، باقی وہ قرآن اور حدیث سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کسی شخص کے لیے، یہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہے یا غلط ہے، کسی کی سفارش کر رہا ہوں یا کسی کو کوئی عہدہ دے رہا ہوں یا اسی طرح کسی کو اور کوئی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ ہمارے سارے حکومتی اداروں کو اسی وجہ سے تو سارا نظام درہم برہم ہے، ماحول تو اسی وجہ سے بن نہیں رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ گئے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جب معاملات ہم طے کریں گے تو یہی معاملہ ہوگا، یہی حالات ہوں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اولڈ کی بنیاد پر آپ جس کو آگے لے کر آئیں گے تو اولڈ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کسی شخص کے متعلق گواہی دے رہے ہیں اور آپ آگے سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی اس فلاں عہدے کے لیے یہ شخص میری طرف سے منتخب ہے، میری طرف سے اوکے منظور ہے، آپ کی اس منظوری کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، اس کے تمام معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بھی کل کرے گا، غلط کر رہے تب بھی تمہاری گواہی دینے کی بنیاد پر تمہیں صلہ ملتا رہے گا، اگر وہ درست کر رہے تب بھی تمہیں صلہ ملتا رہے گا تمہارے گواہی دینے کی بنیاد پر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ اور کوئی ذمہ داری کسی نااہل کو سپرد کر دی جائے گی پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بس اب قیامت کا انتظار ہے، اس کے بعد کون سے اہل لوگ آئیں گے، کون سے اہل لوگ آئیں گے۔ وزیر تعلیم ہوتا ہے اور اسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو وزیر تعلیم کس بنیاد پر اسے بنا دیا ہے؟ سب کے سامنے۔ تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اقتدار امانت ہے، اقتدار، حکومت اور سلطنت یہ امانت ہے، بلکہ بہت سارے مفسرین اس آیت کے متعلق ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اہل حکومت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو بھی حکومتی لوگ ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل حکومت کا فرض ہے کہ وہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیں، جس کے حقوق ہیں ان کو وہ حقوق پہنچا دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے پاس حکمرانی اور اقتدار امانت ہے، کتنے لوگوں کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے کیسے حکومتیں کی ہیں، انہوں نے کیسے نظام کو سنبھالا ہوا تھا، وہ کیسے گھر جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پر وہ آٹا لیتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے نا مشہور، جس گھر میں ماں ہانڈی میں پتہ نہیں کیا ہلا رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھوکا سلا لیتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ خود اپنے کندھوں پر آٹا لے کے آتے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں میں لے لوں گا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج میرا یہ بوجھ تو آپ لے لیں گے، قیامت والا بوجھ آپ میرا لے سکتے ہیں؟ میں خود یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ جیسے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا ویسے اس نے ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر واپس آیا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور غریب عورت کے گھر جا کر اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اور اس کے لیے پانی کے مٹکے وغیرہ بھر کے آ جاتے، مشہور واقعہ ہے۔ کتنے سے ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحابہ کے، تابع تابعین کے واقعات ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب وہ وفات ہوئے تو غسل دینے والوں نے اس کے کندھے پر ایک نشان دیکھا، کالے نشان تھے۔ وہ بہت حیران ہو گئے کہ زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بہت خوبصورت تھے، چٹے گورے خوبصورت تھے، اور اس کے بدن پر یہ کالا داغ ہے۔ تو انہوں نے معلومات کی، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ داغ کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس داغ کا کبھی بھی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ غسل دینے والوں نے غسل دے دیا ہے، لیکن 10-20 دن گزرنے کے بعد جو وہاں بیوائیں عورتیں تھیں، کمزور لوگ تھے، بے بس اور بیچارے لوگ تھے، ان کے گھروں سے ہائے ہائے شروع ہو گئی کہ وہ انسان کہاں چلا گیا جو ہمارے گھر میں آ کر ہمارے برتنوں کو پانی سے لبالب بھر دیا کرتا تھا۔ گویا کہ وہ مشکیزہ لایا کرتا تھا بھر کر، چمڑے کا مشکیزہ یہاں ڈال کر، اس کا داغ بنا ہوا تھا۔ تو اقتدار اور حکومتی جتنے بھی مناصب ہیں اور جتنے بھی عہدے ہیں وہ سبھی کے سبھی امانت ہیں۔ پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو حکمرانوں پہ ذکر کریں گے۔ بہرحال خیانت اور جھوٹ ایمان کی ضد میں ہے، خیانت اور جھوٹ یہ ایمان کی ضد میں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، کہ مومن مسلمان میں ہر خصلت پیدا ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ ہر کمی اس میں ہو سکتی ہے، ہر بدی اس میں ہو سکتی ہے، الا الخیانۃ والکذب، لیکن خیانت اور جھوٹ اس میں نہیں ہو سکتا۔ مومن مسلمان میں ہر گناہ اور ہر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جھوٹا اور خیانت دار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایماندار بھی ہوگا اور سچ بھی بولے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیانت کرنے والا حالت ایمان میں خیانت کا جرم نہیں کرتا، خیانت کرنے والا حالت ایمان میں خیانت کا جرم نہیں کرتا، پس تم اس جرم سے بچو، اس جرم سے بچو۔ یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں بہت زیادہ بڑی عبرت ہے اس میں، اور بہت زیادہ ڈر جانا چاہیے خیانت جیسے عمل سے اور جھوٹ جیسے گناہ سے، اس لیے کہ ایک انسان اس وقت خیانت کرتا ہے جب اس میں ایمان نہ ہو، وہ ایمان سے خلاص ہوتا ہے۔ باقی احادیث کی تفصیلات وہ الگ ہے، مفسرین وہ محدثین نے جو بعد میں کی ہیں، لیکن حدیث کے واضح الفاظ اس طرح ہے کہ خیانت کرنے والا حالت ایمان میں خیانت نہیں کرتا ہے، بلکہ ایمان اس میں نہیں ہوتا ہے تو خیانت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خیانت اور امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے، اور امانت کے متعلقات جتنے بھی ہیں، جتنا بھی امانت کے متعلق ذکر ہو گیا ہے، ان تمام امانتوں کا وہ لحاظ کرنا چاہیے، اور امانت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، چاہیے کہ ادا کریں وہ شخص اؤْتُمِنَ امانتہ، جس کو کسی امانت کا امانت دار بنا دیا گیا ہے۔ مجھے کسی امانت کا امانت دار بنا دیا گیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں وہ امانت ادا کر دوں۔ اور اسی طرح وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ ہر کسی کو اپنی امانت، جو امانت اس کے سپرد ہے، جس کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور خیانت جیسے بدی سے اور جھوٹ جیسے گناہ سے بچنا چاہیے۔